بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تجوید القرآن پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تجوید کی تعریف اور غرض و غایت اور اس کے حکم پر بات کی تھی۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قاری اخلاق مدنی صاحب۔ آج ہم خلاف تجوید قرآن پڑھنے کی قسمیں اور صورتیں اس پر بات کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اس سے پہلے ہم تجوید کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کا حکم اور اس پر دلائل دے چکے ہیں۔ آج ہم خلاف تجوید قرآن پڑھنے کی قسمیں اور اس کی صورتیں بیان کریں گے۔ خلاف تجوید قرآن پڑھنے کی دو قسمیں ہیں، اور خلاف تجوید قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور لحن کی دو قسمیں ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ لحن کا معنی کیا ہے۔ لحن کے لغوی معنی آتے ہیں خطا اور غلطی کے، اور اصطلاحی معنی تجوید کے خلاف قرآن کریم کو پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ جی، لحن جلی کا معنی ظاہر، جلا کے معنی آتے ہیں ظاہر، ایسی واضح غلطی، یعنی ایسی ظاہر اور کھلی غلطی جس کا قراء کے علاوہ عام آدمی بھی اس کا احساس کر سکے اور اس کا ادراک کر سکے، یہ ہے لحن جلی، یعنی ایسی بڑی غلطی۔ اور لحن خفی یعنی ایسی پوشیدہ غلطی جو عام آدمی تو نہ سمجھ سکے، یعنی قراء اس کو سمجھ سکے۔ لحن جلی کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یعنی حروف کی تبدیلی۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں قالا، قالا کی بجائے ہم اس کو کالا پڑھ دیں تو یہ لحن جلی میں آئے گا، جی، یعنی واضح غلطی میں آئے گا۔ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکے گا کہ اس نے قاف کی بجائے کاف پڑھ دیا ہے، قالا کی بجائے کالا پڑھ رہا ہے، تو اس سے معنی میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح قل هو اللہ، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ۔ اسی طرح حرف کی تبدیلی میں ہم کہتے ہیں اسم، سین کو سا میں تبدیل کر دیا، یہ حروف کی تبدیلی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، علیم کا معنی جاننے والا، اور اگر ایک شخص پڑھتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور تو یہ بھی حرف کی تبدیلی ہے کہ عین کی جگہ ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے جب استعاذہ پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اصل میں لفظ اعوذ نہیں ہے، اعوذ ہے، عین ہے، تو ہم عین کی جگہ حمزہ لے آتے ہیں، یہ لحن جلی میں شمار ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ حروف کی تبدیلی، حروف کی تبدیلی میں اب پڑھتے ہیں عصا، سین کو پڑھا تو عصا کا معنی ہے گناہ، اور اسی سین کو آپ پڑھ دیں عصا تو یہ حرف کی تبدیلی ہے، عصا کا معنی ہے لاٹھی۔ تو حروف کی تبدیلی یہ لحن جلی میں آتی ہے۔ یہ تو پہلی صورت ہوئی کہ حروف کی تبدیلی۔
दूसरी सूरत है हरकत की तब्दीली, हरकत को तब्दील कर देना। हरकत किसको कहते हैं? यानी जम्मा, फतहा, कसरा, या उर्दू जुबान में हम कहते हैं जबर, जेर या पेश। जी। तो अगर हरकत में तब्दीली कर दी गई तो ये भी लहने जली में आएगी। तो अरबी जुबान में इतनी फसाहत है कि अगर हम हरकत को तब्दील करते हैं तो माना भी तब्दील हो जाता है। मसलन हम कहते हैं अंता, तो माना है वो तू एक मर्द, और अंती तू एक औरत। तो अगर हमने कुरान करीम पढ़ते हुए ये पढ़ा अनअमता, तो ये तो सही है, लेकिन अगर ता को हमने हरकत दे दी, अनअमतु की जम्मा दे दिया, तो ये हरकत की तब्दीली हो जाएगी। तो हरकत की तब्दीली भी लहने जली में शुमार होती है। ये दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत किसी साकिन हर्फ को मुतहर्रिक कर देना, किसी साकिन हर्फ को मुतहर्रिक कर देना। हम पढ़ते हैं व इज़ा अनअमना, व इज़ा अनअमना, तो हम इसको पढ़ दें व इज़ा अनअमना, तो ये हरकत की तब्दीली हो जाएगी। तो यानी हमने साकिन को मुतहर्रिक कर दिया है। ये भी एक सूरत है, ये भी लहने जली में आती है। और दूसरी सूरत यह है कि उस मुतहर्रिक को हम साकिन कर दें, मुतहर्रिक को हम साकिन कर दें। जैसे जालना है तो हम उसको पढ़ते हैं जालना, लाम मुतहर्रिक था, लाम पर फतह था, लाम पर जबर थी, तो हमने लाम को साकिन कर दिया जालना, तो ये भी लहने जली में ये गलती शुमार होगी। उससे आगे है किसी हर्फ को हमने बढ़ा दिया, किसी हर्फ को बढ़ा दिया। मसलन काला है, तो काला को की बजाय हमने पढ़ा काला, अच्छा, लाम को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये भी लहने जली में आएगा, क्योंकि माना तब्दील हो रहा है। काला के माने एक आदमी ने कहा, और जब लाम को आपने बढ़ा दिया काला, तो माना हो जाएगा दो आदमियों ने कहा, एक ने नहीं कहा। तो ये भी लहने जली में शुमार होगी। एक है हर्फ को घटा देना, मसलन फतकूना, फतकूना है तो हमने उसको पढ़ दिया फतकूना। या इसी तरह कुरान करीम में आखिरी पारे में सूरत है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, तो जब ला अअबुदु हम पढ़ते हैं तो ला को थोड़ा सा खींचना है, यानी दो हरकत कम से कम उसको खींचना है। तो ला अअबुदु मा तअबुदून, ला का माना नहीं, मैं नहीं इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। और अगर हम इस ला को खींचते नहीं, थोड़ा सा उसको लंबा करके नहीं पढ़ते, तो माना बदल जाएगा। ला अअबुदु तो लाम कसमिया हो जाएगा, माना ये होगा कि कसम से मैं इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ये सूरतें, जितनी सूरतें मैंने बयान की हैं, ये सारी लहने जली कहलाती हैं। और ये बड़ी गलती इसको कहते हैं, ज़ाहिरी गलती कहते हैं। इससे करने से गुनाह लाजिम आता है। इसी तरह एक है, उलमाए कुर्रा ने हरकत को मजहूल पढ़ने को भी लहने जली में शुमार किया है। मसलन हम जब हरकत करते हैं तो हरकत की अदायगी हम आपको बताएंगे कि किस तरह अदा करना है हरकत को। हरकत फतह है, मसलन जबर है, तो उसमें फम का खोलना है, आवाज का खोलना है, मुंह को खोल के उसको अदा करना है, आ। और इसी तरह कसरा है, उसको इनखिफाज सौत यानी आवाज को बारीक करना है, ई। और इसी तरह जम्मा है यानी पेश है, तो उसमें इंजिमाम शफतैन यानी होंठों को गोल करना है, खूब गोल करना है, तो वो हुरूफ अदा हो। यानी उलमाए कुर्रा ने हरकत
کو یعنی مجہول نہیں کہا، معروف کہا ہے. یعنی فتح کو جب ہم ادا کریں گے تو آ، اور جب ہم کسرے کو ادا کریں گے تو ای، اور جب ہم ضمے کو ادا کریں گے تو او. اکثر لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ غلط ہے. اصل میں ہے الحمد، دو نہیں، دو للہ نہیں، للہ ہی، یعنی کسرے کی آواز جو ہے وہ باریک ہونی چاہیے، للہ ہی. تو اکثر لوگ جب اس کو مجہول پڑھتے ہیں الحمد للہ ہے تو یہ بھی لحن جلی کی صورتوں میں آتا ہے. تو لحن جلی کا ارتکاب کرنے والا وہ گناہ گار ہے. دوسری قسم جو ہے خلاف تجوید پڑھنے کی وہ ہے لحن خفی. خفی کا معنی ہے چھپی ہوئی غلطی، ایسی پوشیدہ غلطی جو عام لوگ تو اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن قاری قرآن اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. اور وہ غلطی جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نون ساکن کے احکام ہیں، اس میں اظہار ہے، ادغام ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے. تو یہ ماہر فن قاری یا قاری ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے یہاں اظہار کی جگہ ادغام کر دیا ہے، ادغام کی جگہ اخفاء کر دیا ہے، اخفاء کی جگہ اقلاب کر دیا ہے. تو یہ ایسی غلطی ہے جو قاری پہچان سکتا ہے. اور ایک ایسی غلطی بھی ہوتی ہے جو ماہر فن قاری اس کو پہچان سکتا ہے، عام قاریوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. مثلا را کے احکام میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ را کو کب باریک پڑھنا ہے، کب پر پڑھنا ہے. تو را ساکن ہو تو اس کے ما قبل کی حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے 3 شرطوں کے ساتھ اس را کو باریک پڑھنا ہے. را ساکن ما قبل کسرہ اصلی ہو، را ساکن ما قبل کسرہ دونوں ایک کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو. تو یہ شرطیں ماہر فن قاری ہی پہچان سکتا ہے. تو وہی بتا سکتا ہے کہ یہاں غلطی کی ہے، تو یہ مخفی غلطی ہے. تو اس غلطی کو کہتے ہیں لحن خفی، اس غلطی کو کہتے ہیں لحن خفی. تو یہ ایسی غلطی کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے ایسی غلطی کی تو وہ گناہ میں شامل ہوگی. تو یہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کی یہ قسمیں اور یہ صورتیں، ان سے بچنا ہر قرآن پڑھنے والے کو ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ قاری صاحب. آج تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ بالکل نہیں تھیں ہمارے لیے. ہم ساری عمر جو الحمدو ہی پڑھتے رہے، تو الحمدو ہونا چاہیے اور الحمدللہ رب العالمین. تو آج ہم نے بھی سمجھے کہ آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے. ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا. بہت شکریہ.